السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ صابر شاکر یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں اور عارف حمید بھٹی نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ نواز شریف کہتے ہیں زرداری کی واپسی سے خوش ہوں، انہیں چاہیے پارٹی معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ عمران خان اور زرداری کی ممکنہ ملاقات روکنے کے لیے بوسنیا میں بیٹھے نواز شریف کا سیاسی وار۔ کچھ ہو جائے، نون لیگ فوج کو بدنام کرنے میں سیکنڈ کی تاخیر نہیں لگاتی، دانیال عزیز کی پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی۔ نواز شریف کہتے ہیں کمیشن کی رپورٹس کو عام ہونا چاہیے، کیا نواز شریف باقر نجفی کی رپورٹس بھی عام کریں گے؟ قطری آتے ہیں، تلور کا شکار کرتے ہیں، رنگ رنگلیاں مناتے ہیں اور ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، احتجاج کریں تو مار پڑتی ہے، قطریوں سے ہماری جان چھڑائی جائے، کسانوں کی دہائیاں۔ پاناما لیکس یا عام آدمی کا کیس، فیصلہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ عدالتیں حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں کرتی۔ نئے آنے والے چیف جسٹس ثاقب نثار کے اہم ریمارکس۔ خوب لوٹ مار کرو، پکڑے جاؤ تو نیب سے ڈیل کر لو، نہ احتساب ہوگا اور نہ جیل جانا پڑے گا، یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف۔ ناظرین، آپ نے ہیڈ لائن سنی۔ ایک اور سٹوری ہے جو ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے، وہ فیصل آباد سے بڑی دل دکھانے والی وہ خبر ہے۔ الیکشن تھے بلدیاتی اور ہاسپٹل کے جانے والی تمام سڑکیں وہاں پر انتظامیہ نے بند کر دی تھی، اور ایک غریب آدمی جس کا بچہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہاسپٹل میں، وہ اس کی باڈی اپنے ہاتھوں میں لیے سڑک پر پیدل خوار ہو رہا تھا، لیکن انتظامیہ نے وہاں پر کسی گاڑی کو نہیں جانے دیا۔ اور پھر ایک خاتون کا شاٹ بھی آپ کو سنوائیں گے جو نواز شریف صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، اس حکومت کے بارے میں۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو آج نواز شریف صاحب نے گفتگو کی بوسنیا میں صحافیوں سے، ان کے ساتھ تھے صحافی، جس میں انہوں نے بڑی تعریف کی جناب آصف علی زرداری کی، کہا کہ ہم نے انہیں بڑی عزت سے رخصت کیا تھا جب ان کا عہدے صدارت ختم ہوا تھا، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ پارٹی معاملات اپنے ہاتھ میں لیں گے اور بلاول سے کچھ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں صابر شاکر سے اس کا تجزیہ لوں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دیں تو جو میں آج اس کو دیکھ سکا، سمجھ سکا، اس کا مطابق یہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی تھیں، اور قومی اسمبلی کے اندر جس طرح ایک مظاہرہ ہوا جس میں حکومت کو بالآخر بھاگنا پڑا اور پھر اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑا، ایک اطلاعات اس طرح کی چل رہی تھی کہ جب زرداری صاحب آئیں گے تو وہ شاید ان کی عمران خان سے کچھ ملاقات کی کوششیں بھی ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو بیان دیا ہے زرداری صاحب نے ایک لحاظ سے بڑی تعریف کر کے، وہ جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی، اس سے بڑے خوفزدہ ہیں، اور اپنی طرف سے وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے ایک میزائل مارا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو ملاقات ہے ممکنہ وہ نہ ہو سکے، کیونکہ اس میں کل بھی آپ نے ذکر کیا تھا ایک ڈبل سٹریٹجی ہے، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے تو پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات ہیں، ڈاکومنٹس بھی دیے جا رہے ہیں کہ پاناما لیکس پہ نام ہے، لیکن اوپر سے نواز شریف صاحب ایک اس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان قربتیں نہ بڑھ سکیں۔ مجھے سوال اس پہ آپ کمنٹ کریں صابر، کہ اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان صورتحال کو سمجھتے ہوئے کریز سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، کھیلنے کی کوشش کریں گے جو گگلیاں نواز شریف صاحب کرا رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ ذرا انتظار کریں اور دیکھیں کہ یہ 27 دسمبر کو آ کے زرداری صاحب تقریر کیا کرتے ہیں، کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کیا واقعتاً ان کا پروگرام ہے اپوزیشن، ریئل اپوزیشن کرنے کا، یا پھر یہ سارا کچھ بارگیننگ کے لیے کریں گے زرداری صاحب۔ ڈاکٹر عاصم کا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب کے کیس ہیں، کچھ اور کیسز ہیں نیب میں، تو اگر تو وہ بارگیننگ کے لیے بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کریں گے یہ سارے پریشر کو، تو پھر پی ٹی آئی اپنا سابقہ پالیسی برقرار رکھے گی اور سولو فلائٹ کرے گی اور وہ پیرلل اپنے جلسے جلوسوں کا اعلان کرے گی۔ اور اگر واقعتاً زرداری صاحب کی طرف سے کوئی سنجیدہ میسج آیا تو اس پہ پھر پی ٹی آئی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ
خاص طور پہ پاناما کرپشن، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن کے ایشو پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے آپس میں کوآپریشن۔ جہاں تک تعلق ہے میاں صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا، وہ بالکل تین دھاری تلوار کی طرح ان کی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی۔ ایک تو آپ نے جیسا کہ بتایا، ہم کل بتا چکے ہیں کہ پیپرز آہستہ آہستہ نکالیں، نیب کو کہا ہے کہ آپ دانت تیز کریں، اس کے بعد FIA کو، FBR کو، یہ ساری چیزیں انہوں نے کہہ دی ہیں۔ اور زرداری صاحب کو ان کا یہ میسج یہ ہے کہ آپ کے ساتھ NRO ہو سکتا ہے اگر آپ بات کریں آپ کی پالیسی۔ کون سی پالیسی؟ جو ہم نے کل ان کے شارٹس سنوائے تھے زرداری صاحب کے، جو ایوان صدر میں انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال ہم پالیٹکس نہیں کریں گے، 5 سال بعد کریں گے، لیکن وہ 1.25 سال پہلے وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے پالیٹکس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ بلاول بھٹو، چودھری اعتزاز احسن صاحب، قائرہ صاحب، ندیم افضل چند اور بسرا صاحب پنجاب والے، راجہ پرویز اشرف، ان کی بالکل ایک طے شدہ رائے ہے کہ پاناما کے ایشو پہ مسلم لیگ نواز کو، شریف فیملی کو بالکل 1% بھی کوئی رعایت نہ دی جائے، اور جو بل ہم نے منظور کروا چکے ہیں سینٹ سے اس کو قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے، اور پاناما کرپشن کو لے کے آگے چلنا جائے۔ اور الیکشن، ارلی الیکشن، یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا مضبوط گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ارلی الیکشن ہو، اور اس کے لیے ان پہ فل پریشر بڑھایا جائے۔ اور آخری ایک تو وہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے اور لانگ مارچ کی طرف، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جو ٹول ہے وہ بہت ہی کلوز سرکل، وہ یہ ہے کہ حکومت گرانے کا وقت جب آئے تو اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ سے میں تجزیہ چاہوں گا۔ یہاں پر جو دارالحکومت میں گفتگو ہو رہی ہے، کچھ لوگوں سے ہماری بھی گفتگو ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ ایک جو بڑا ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کریز سے باہر نکل کے کھیلیں، اور اگر پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ 1 پوائنٹ ایجنڈا جیسے صابر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ساتھ ملا لیں، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس سے نواز شریف صاحب بڑے دباؤ میں آئیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ مارچ میں جب سینٹ کے انتخابات میں سینٹ میں بھی ان کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گی، تو پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ اس وقت وہ دباؤ میں لے کے آئے نواز شریف کو، اور عمران خان صاحب کو اس طرح کی سیاست کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان کریں گے اس طرح کی سیاست، یا یہ بینیفیشلی اس کا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، سیاست کے ایک بہت بڑے ستون تھے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، میری ان سے بڑی قربت تھی۔ ایک گزارش ہے، اتحاد پولیٹیکل جماعتوں میں ہوتے ہیں سیاست الیکشن لڑنے کے لیے، ایک ہوتا ہے دوسری کسی سیاسی جماعت کو گرانے کے لیے، اس سے جان چھوڑانے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے۔ اس کی 2 ریزن میری نظر میں ہیں، جتنے بھی ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، عصمت یادوری ہو۔ الیکشن کے بعد الائنس پارٹی یہ کرتی ہیں کہ مل کے الیکشن بنا لیں، الیکشن گرانے کے لیے موومنٹ چلانی پڑتی ہے، سڑکوں پر آنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے خلاف حکومت گرانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ اور آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں؟ ادھر آپ عمران خان جو جھنڈا لے کے چلے ہیں کہ کرپشن، ہاں کرپشن پہ عمران خان کے ساتھ وہی آئے گا نا جو خود کرپشن میں ملوث نہ ہو۔ ایک چور دوسرے چور کی کبھی بھی پن پوائنٹ نہیں کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے، میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ماضی میں مجھے یاد ہے کہ محترمہ نواز شریف صاحب کا دوسرا دور تھا تو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمانا تھا ان کا کہ اگر یہ نواز شریف صاحب اقتدار میں رہے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ لہذا موجودہ حالات میں آصف علی میاں نواز شریف صاحب کے قریبی عزیز ہیں، جس کو وہ پیار محبت میں منشی کہتے ہیں، منشی تو کتوں کتنے پہنچ گئے ہیں، یہ پیار میں کہتے ہیں۔ ان کی زرداری صاحب سے پرسوں رات ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب تشریف لائیں گے، ان کے قائدین سخت تقریریں کریں گے، سخت لہجے میں گفتگو کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، حکومت کو گرا دیں گے، یہ حکومت چل نہیں سکتی، یہ ملک کے لیے سیکورٹی رسک ہے، انہوں نے چائنا کوریڈور کو کنٹروورسی کر دی۔ اس قسم کی گفتگو تک محدود رہیں گے، اور اسی دوران کوئی نہ کوئی جو پرانے ماضی کی یاد دلے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی قربتیں اور ہو جائیں گی،
فاصلے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. عمران کو فیصلہ یہ کرنا ہے کیا اس نے بھی پیپلز پارٹی کی طرح ایک صبح اس کے پاس ہے ادھر سے پیسہ بنائے, حکومت کے ساتھ بارگننگ کر لے اور اگلے سال تک الیکشن کا انتظار کرتا رہے. بہرحال پیپلز پارٹی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کرے گی. 27 دسمبر بہت زیادہ دور نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا صابر, زرداری صاحب نے ماضی میں بھی ان کے بارے میں جب بھی وہ بڑے بڑے نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد اگر کوئی الائنس بنائے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے تو اس میں آصف علی زرداری کا ایک رول رہا ہے. اور بھٹی صاحب تو اس بات سے ایگری نہیں کرتے, لیکن بہت سارے جو لوگ اس وقت سیاست کو سمجھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جماعتیں متحد نہ ہوئیں نواز شریف صاحب کے خلاف تو نواز شریف صاحب کو اگلے الیکشن میں بھی ہٹانا, چیلنج کرنا بہت مشکل ہوگا. اور زرداری صاحب کو اس بات کا ادراک ہے. اور پھر جو آگے چل کے ہم جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ریمارکس پر بات کریں گے, نواز شریف صاحب اس سے نروس ہیں, وہ دباؤ میں ہیں. یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ اسی دباؤ کے ذریعے دی. اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ کہا کہ بلاول کی ساری ڈیمانڈز پوری ہو سکتی, کیونکہ نون لیگ اس وقت باقاعدہ طور پر خائف ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک پوائنٹ ایجنڈے پر الائنس ہو جاتا ہے, کیونکہ پاناما بل پر تو سب کے سگنیچر ہیں. میں جو سوال بھٹی صاحب سے کیا, عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں بہت سارے لوگ اس لیے ان کو کسی اور دوسری جماعت کے نزدیک نہیں جانے دیتے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ڈانڈے کہیں اور سے ہلتے ہیں کسی وجہ سے بھی. کیا کوئی بولڈ ڈیسیژن عمران خان لے سکیں گے نواز شریف کے خلاف, جسے میں کہہ رہا ہوں کہ کریز سے باہر نکل کر کھیلنا؟ اچھا, اس میں دیکھیں ایک بھٹی صاحب نے کہا نا کہ الیکشن الائنس کی بات کی, انتخابی اتحاد کے علاوہ بھی حکومتوں کے خلاف اتحاد بنے ہیں ہماری. ایم آر ڈی, اے آر ڈی, زیادہ پیچھے نہیں جاتے. ایم آر ڈی ہے, پھر اے آر ڈی بنا, پھر پی ڈی اے بنا پاکستان ڈیموکریٹک, پھر جی ڈی اے بنا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس. تو یہ حکومتیں گرانے کے لیے تھے اور 1 پوائنٹ ایجنڈا, منیمم ایجنڈا تھا ان کے پاس کہ حکومت کا چلنا بہت مشکل ہو گیا, اگر یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی تو کرائسس پیدا ہوں گے. ایم آر ڈی ماشاء اللہ کے بعد بنا, اے آر ڈی ماشاء اللہ کے بعد بنا, پی ڈی اے اور جی ڈی اے جو ہے وہ سول حکومتوں کے خلاف بنتے رہے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ منیمم ایجنڈے پہ کوئی بھی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں, جماعت اسلامی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, اور کچھ اور پارٹیز ہیں جو کہ زرداری صاحب کے ساتھ جائیں گی. پھر اسی طریقے سے مسلم لیگ فنکشنل ہے, وہ بھی سندھ کی حد تک ایک اچھی جماعت ہے, یعنی کہ ان کے پاس الیکٹورل کالج میں ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک یا سیٹیں بھی ہیں, تو یہ میٹر کرتی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ پاناما کرپشن پہ منیمم ایجنڈے پہ پیپلز پارٹی آئے میدان میں. اور جو پاناما بل ہے وہ آپ کو پتا ہے نا, وہ پی ٹی آئی سینٹ سے تمام مائنس مسلم لیگ نواز تمام جماعتوں نے مل کے وہ ایک الائنس موجود ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے, وہ بل منظور کروا چکے ہیں سینٹ سے. صرف نون لیگ نے مخالفت کی ہے, باقی سب نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں اور اس کے اتحادیوں نے. تو اسی طریقے سے یہ قومی اسمبلی میں بھی ان کا ہے. پاناما میں جتنے بھی پیپرز, میری بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے, وہ کہتے ہیں جو بھی وفاقی حکومت کی طرف سے پاناما کے حوالے سے پیپرز تقسیم کیے گئے ہیں میڈیا میں, ایسی کوئی آف شور کمپنی ان کی پاناما میں نہیں ہے. اس لیے وہ تو کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہے تو آپ شروع کر دیں احتساب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑا ایک بھٹی صاحب جو ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, جی ہم جو پہلے جس دن ایک منڈے کو بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا, یہ جسٹس ثاقب نثار کے ایک پینشن کیس میں بڑے اہم ریمارکس ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاناما لیکس ہو یا عام آدمی کا کیس, سب کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا, اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ عدالتیں حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں کرتی. حکومت اور عام شہریوں کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اور مقدمات تولنے کا ترازو جو ہے وہ قانون ہے. بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک ریمارک ہے ان کا چیف جسٹس صاحب کا. اور اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں, جب یہاں پہ حکومتی اکابرین ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک نیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے, تو جو عدالت سے جو آواز آ رہی ہے, جو جسٹس ثاقب نثار, یہ جو بڑے اتنے اہم ریمارکس ہیں, ان حالات میں تو پھر نواز شریف صاحب کا نروس ہونا اور پھر زرداری صاحب کی تعریفیں کرنا اور یہ دیکھنا کہ اب کہیں اسٹریٹ پر پارلیمنٹ میں ان کے خلاف کوئی الائنس نہ بن جائے, تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انڈر پریشر ہو کے جو وہاں سے انہوں نے تارپیڈو کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی قربتیں آپس میں نہ ہو سکیں.
اچھا سمیع صاحب گزارش ہے، ایک تو میں نے اپنے عرض کیا تھا 2 اتحاد ہوتے ہیں، ایک حکومتیں گرانے کے لیے، ایک حکومتیں بنانے کے لیے. نہیں میں ثاقب نثار صاحب کی بات کی تناظر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کچھ فرما سکیں تو. نہیں میں کرتا ہوں نظرہ یار، مجھے ذکر تو بات تو کر لینے دیا کرے. میں صابر صاحب کو اچھا گزارش یہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں میاں صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا کوئی پریشانی نہیں ہے. پرسوں رات ان کی فیملی کا کھانا ہوا، آسٹریلیا کا ایک اسپیشلی پھل آیا اور گھر میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی کہ الحمدللہ 2017 ہمارے لیے بڑا اچھا میسج چلا. آسٹریلیا کا کون سا پھل ہے بھٹی صاحب؟ وہ میاں نواز شریف صاحب کو بہت پسند ہے، اسپیشل بندہ ان کے لیے لے کے آتے ہیں اکثر. پرسوں رات جمعرات منگل کی رات 9:15 بجے کا ذرا دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں کون کون تھا، کیونکہ مجھے تو زیادہ پتا نہیں ہے، مجھے اتنے بڑے لوگوں کا علم نہیں ہوتا. میں دن کا کچھ آگے پیچھے وہ تو بوسنیا تھے پرسوں. کون سی نہیں پرسوں بوسنیا اس سے پہلے ہوگا. گفتگو کر رہا ہے یار چلے بھائی جان. ایک تو صابر صاحب کو کہے پہلے میرے ساتھ بحث کرنے، میں ان سے ویسے ہی ڈر گیا ہوا ہوں. میں نے کہا گزارش ہے کہ وزیر اعظم بوسنیا گئے ہوئے ہیں پچھلے 2 دنوں سے. کب گئے ہیں وہ پرسوں؟ یہ آپ سنڈے کی بات کا ذکر کر رہے ہوں گے، اس کا نہیں ہوگا، تب وہ لاہور میں تھے. بہرحال چلیں آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا سے پھل کھایا. آپ موومنٹ نہیں چلاتے، ہم اس بات کو گفتگو نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کا 2 جنوری 4 آج کیا تاریخ ہے 23 کو ہم دوبارہ اگر اللہ نے زندگی دی پروگرام کر رہے ہوئے تو میں پوچھوں گا پاناما لیگ کہاں ہے، میں آپ سے پوچھوں گا نیوز لیگ کہاں ہے، میں آپ سے پوچھوں گا پیپلز پارٹی کا احتجاج کہاں ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کون کون سی جماعتیں ریزائن دے رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سارٹ سنبھال کے رکھ لیں. 23 جنوری کو اس پہ بات کریں گے بڑی تفصیلات. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بریک چاہیے مجھے بڑی. ٹھیک ہے، بھٹی صاحب کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے بڑا، وہ ان کا اس پہ بلیو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اور ابھی تک ہوا تو کچھ بھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم تو ایک ممکنہ اگر الائنس ہو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا، تو کیا نواز شریف صاحب اس پریشر میں آئیں گے، اس پر بات کر رہے تھے. مزید خبریں بھی ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم صاحب نے کیونکہ بوسنیا میں گفتگو کی، وہ پہلے جو زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی وہ آپ کے ساتھ ہم نے انالیسس کیا اس کا، اور ابھی ایک اور جو انہوں نے بات کہی یہ تھی کہ جو کمیشنز ہیں ان کی اگر کمیشن بنائے جاتے ہیں تو ان کی رپورٹس کو ضرور عام کرنا چاہیے. بظاہر وہ گفتگو ایبٹ آباد کمیشن کے رپورٹ کے تناظر میں یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن صابر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن اگر بنایا جائے تو اس کی رپورٹ کو ضرور پبلک کرنا چاہیے، تو پھر جو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا مطالبہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کریں، تو نام لیے بغیر یہ جو طاہر القادری صاحب کا مطالبہ ہے اس کی تو پھر نواز شریف صاحب نے حمایت کر دی. اتنی ہمت ہے ان میں شہباز شریف صاحب میں کہ وہ اپنے بھائی کی اس بات کو مانیں گے یا انکار کریں گے؟ ایک چھوٹا سا کمنٹ بھٹی صاحب نے جو کہا ہے، پہلی بات تو ہے کہ زرداری صاحب یہاں پہ پٹھو گرم کھیلنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے، پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا بھی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا ہے اور وہ آخری حد تک جائیں گے. پیپلز پارٹی کی صرف ایک ریزرویشن تھی ماضی میں 2 دفعہ حکومت کو جب ٹف ٹائم ملا دھرنوں کی صورت میں، دونوں دفعہ پیپلز پارٹی نے یہ سمجھا کہ اس کے پیچھے فوج ہے اور یہ مارشل لا یا کوئی غیر آئینی اقدام ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے انہوں نے نواز شریف کو نہیں، جمہوریت کو، ان کا جو بیانیہ ہے اس کی بچانے کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب یہ ہے ارلی الیکشن. اب تو فوج پیچھے نہیں ہے. ہاں، زرداری صاحب اب تو پولیٹیکل. بالکل، زرداری صاحب کی یہ طے شدہ، پیپلز پارٹی کی بھی یہ طے شدہ رائے ہے کہ کسی اور بلے کو دودھ نہ پینے دیا جائے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں باقر نجفی کی رپورٹ. ارلی الیکشن پہ وہ بالکل فل ڈوز دیں گے، جس حد تک جا سکیں گے وہ جائیں گے. اچھا بھٹی صاحب، یہ میں آپ اس پہ ضرور باقر نجفی کی رپورٹ پہ بات کریں. ویسے جو زرداری صاحب کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے پی کے کو سنبھال لے، پیپلز پارٹی سندھ کو سنبھال لے، اور جو ساؤتھ پنجاب کی کوئی 30-40 سیٹیں ہیں اگر ان میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کے نون لیگ کو ہرا سکیں تو یہ مرکز میں بھی حکومت بنا سکتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. یہ ان کی ایک سیاسی سوچ ہے. صابر باقر نجفی پہ آ جائیں، پھر میں نے بھٹی صاحب کی طرف جانا ہے. ایک فیکٹر چھوٹا سا، کاف لیگ. آپ کو پتہ ہے انتخابات میں، پچھلے انتخابات میں کاف لیگ نے سیٹیں نہیں لیں، ووٹ ان کا موجود تھا.
کہیں دوسرے نمبر پہ، کہیں تیسرے نمبر پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. وہ بھی ایک فیکٹر آپ ذہن میں رکھیں جو آپ نے ساؤتھ پنجاب کی خاص طور پہ بات کی ہے. تو اس لیے یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ میاں صاحب کو اگلا ٹین اوور بھی آرام سے دے دیں. میاں صاحب نے وہاں سے مکھن لگانا شروع کیا ہے، اتنی پوری بالٹی پھینکی ہے. وہ مکھن نہیں ہے، وہ میں کہتا ہوں بھیک ہے. یہ زرداری صاحب سے سیاسی بھیک مانگ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں آگے، آپ سے بات کریں گے. باقر نجفی کی رپورٹ. باقر نجفی صاحب کی رپورٹ. ایک ثاقب نثار صاحب کا ذکر کیا آپ نے. ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس جب بنیں گے، اوتھ لے لیں گے، تو وہ بہت کلیئر ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، وہ اسٹریٹ فارورڈ کام کرنے والے ہیں. نہ وہ افتخار چودھری صاحب کی طرح سازشی، حسن صاحب کی طرح وہ جی ایچ کیو سے رائے لیتے ہیں، ان کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں. وہ ایک خانوادے سے بالکل جن کا تعلق ہے قانون سے، آئین سے اور لا فرمز جو ہیں ان سے ہے. تو اس لیے میں بالکل کیٹاگوریلی کہتا ہوں ڈان لیکس ہو، سمیع صاحب، پاناما کیس ہو، کرپشن ہو، دہشت گردی ہو، اس میں کچھ ریورس نہیں ہونا. ثاقب نثار صاحب نے باقر نجفی صاحب کا ان سے سوال کرتا ہوں. بالکل باقر نجفی صاحب اوپن کورٹ میں جو بات انہوں نے کہہ دی ہے وہ اسی پہ عمل درآمد کریں گے، اس میں بظاہر ہمیں کوئی شک نہیں نظر آ رہا. اچھا اب یہ بتائیں، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیشن اگر بنتا ہے تو رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے، پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 6 مہینے میں جو بجلی کی بات کرنے والے ہیں وہ فضول لوگ تھے، وہ ہم نے ساری ریسرچ کی، وہ سوائے شہباز صاحب کے کسی نے بات ہی نہیں کی 6 مہینے کے علاوہ، ان کے علاوہ. اب یہ کہہ دیا ہے کہ کمیشن بنائے تو اس کو پبلک ہونا چاہیے. تو یہ تو پھر طاہر القادری کے مطالبے کی حمایت ہی کر رہے ہیں وہ، اور پریشر ڈال رہے ہیں ان پہ شہباز صاحب پہ. سمیع صاحب میرا خیال ہے ہم تینوں کی گفتگو کا مقصد ایک دوسرے کو ساتھ اتفاق کرنا یا گن پوائنٹ پہ اپنا ہم خیال بنانا نہیں ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا اپنی اپنی انفارمیشن کے مطابق. تو بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ہی بات کرے. یہ گن پوائنٹ والے نہ کسے چھوڑ دے. اچھا کون کتنا مضبوط ہے، میں اس بندے کو 20 سالوں سے جانتا ہوں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کہاں کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ سچ کہنے پہ آج کل بہت زیادہ پابندی ہے کیونکہ جھوٹ فیشن ہے. میں اس فیشن سے تھوڑا سا آشنا نہیں ہوں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. آپ زرداری صاحب کو کوئی منا کاکا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف بھیک مانگ رہے ہو بھائی، تیسری دفعہ ملک کا وزیر اعظم ہے، پوری بساط اس کی مرضی سے لپٹی ہوئی ہے، ہر گھر کا ہر کونے پہ اس کا اپنا آدمی بیٹھا ہوا. میں اس بحث پہ نہیں جاؤں گا کل کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں پیپلز پارٹی آئے گی، اور خود ان کو پتا ہے پچھلے 8.5 سال سے انہوں نے پنجاب میں ایک جلسہ نہیں کیا. آپ اس پیپلز پارٹی کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی سمجھتی تھی. محترمہ جلاوطن سے آئی تو سیدھا لاہور میں آئی، ایئرپورٹ سے لے کے ناصر باغ تک لوگوں کے سر ہی سر تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی کو بلاول ہاؤس میں قید نہیں کیا، چاہے وہ لاہور کا بلاول ہاؤس ہو چاہے کراچی کا. دیکھیں سیاسی جماعتیں اپنی سیاست ووٹ بنانے کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے، اور اس کے ووٹ ٹوٹنے کو بھی بہت ٹائم لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کو پیپلز پارٹی نہیں آئے گی یا پیپلز پارٹی آئے گی. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پرسوں منشی صاحب کی زرداری صاحب سے بات ہو گئی ہے، ان کی پالیسی یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا ہارڈ رہیں گے، سخت بیان کریں گے. کل کو آپ نے اور ہم نے مل کے وہ وفاقی حکومت بنانی ہے جس میں اپوزیشن ہماری ہے. معاملات خاصے حد تک طے ہیں. آپ جتنی خوش فہمی میں رہ رہے ہیں، اللہ کرے صابر اور سمیع ابراہیم کی اطلاعات ٹھیک ہو اور میری غلط ہو، لیکن میں پورا سچ نہیں بولوں گا. یہ جنوری آنے دیں، اس کے بعد سارے حقائق آئیں گے. خدا را اس قوم کو اتنا سچ بول رہا ہے. اچھا اب میں ایک اور اگلی جو سٹوری پہ موو کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے. میں ایک دانیال عزیز صاحب کا ایک ٹویٹ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے کہ بالکل جو ایک ہرزہ سرائی فوج کے بارے میں کہیں کچھ ہو جائے، اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان کی فوج پر آ جاتا ہے. یہ ایک چیف ایگزیکٹو پکڑے گئے ہیں وہاں پر امریکہ میں، تو اس پہ ڈکلن والز جو سیکورٹی ہیزرڈ تھا جس کو نکالا گیا پاکستان سے، اس کے ساتھ مل کے اس کے ایک ٹویٹ کے جواب میں جناب دانیال عزیز صاحب جو وزیر بننے کی خواہش لیے ہوئے ہیں، وہ بوائز، یہ لفظ جو ہے بوائز شوڈ ریئلائز چینل فارمنگ اسٹریٹجی ہیز فلاپڈ. بوائز سے مراد پاکستان کی فوج، بوائز سے مراد پاکستانی فوج جو پاکستان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. اور یہ ڈکلن والز کے ساتھ مل کر یہ اب نون لیگ کے عہدیدار ہیں اور یہ پاکستانی فوج کی ہرزہ سرائی کو اپنا مشن سمجھتے ہیں. صابر
یہ اس طرح شاید اس کی وجہ یہی ہے جو بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ اگر سیرل المیڈا والی سٹوری پہ آرمی ایکٹ کے تحت پکڑ کے وہ جس کا نام ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا اگر اس کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کر لیا جاتا تو یہ جو سارے ننے مننے ان کے ہیں یہ اس طرح کی باتیں تو نہ کرتے نا. میں پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہو گیا تھا، اس لیے ڈان لیکس کا معاملہ اور پاناما کا معاملہ وہاں پہ ڈیفر ہو گیا ہے. ڈیفر ہوا ہے، وہ کہیں ردی کی ٹوکری میں نہیں گیا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. مریم صفدر صاحبہ کے ٹویٹ بھی، دانیال عزیز صاحب کے بھی، طلال چودھری صاحب کی گفتگو بھی. یہ جو گفتگو یہ تو ہے نا ٹویٹر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے آڈیو ویڈیوز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بالکل رنگے ہاتھوں یہ پکڑے ہوئے ہیں، رنگے ہاتھوں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کی اسٹریٹجی سے، ان کے جو یہ عزائم رکھتے ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، کوئی ناواقف ہے، ناواقف نہیں ہے. وہ ساری چیزیں جب بتائی جائیں گی کہ جناب پچھلے 3.5 سال سے یہ جناب ان کے کارنامے ہیں. انہوں نے فوج کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے، ISI کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے، بھارت سے پنگیں بڑھانے کے لیے، واشنگٹن کو بیک ڈور چینل پہ کیا کہا، کابل کے ساتھ بیک ڈور چینل اب محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے کیا کیا، افغان ایمبیسیڈر کے ذریعے کیا کیا گیا، انڈین ایمبیسی جو اسلام آباد میں اس کے ذریعے کیا گیا. جب یہ ساری بریفنگ نئے DGISI کو، نئے آرمی چیف کو دی جائیں گی تو آپ بتائیں سمیع صاحب اس کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو رول بیک کیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے بریک لینی ہے یہاں پر، لیکن دانیال عزیز صاحب کے والد جو ہیں انور عزیز، ان کے بارے میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اتنی جوتیاں مارو کہ سیال کوٹ میں اتنا ان کو مارو کہ لاہور تک ان کی چیخیں آئیں. ان کو بچانے کے لیے آج دانیال عزیز صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور دانیال عزیز صاحب کی گفتگو کی وجہ ہی سے انور عزیز چودھری کے ماضی پر بھی بات کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں میڈیا میں جو شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد پاکستان کا نظام انصاف اور ایک بیچارہ غریب آدمی کس طرح اپنے بچے کی میت کو لے کے پیدل فیصل آباد سڑکوں پر خوار ہوتا رہا، کیونکہ وہاں پر عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے گن برداروں کا راج تھا، اور امن امان کے لیے وہاں پر ہاسپٹل کی طرف جانے والا راستہ بند کر دیا گیا تھا. لیکن یہ ایک بریک کے بعد. لوکل پارٹیز کے سربراہوں کے انتخاب کے موقع پر آج فیصل آباد میں کیا ہوا، ایک خاتون کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں. کھاندے پھردے ہیں جو مریض لے کے گیٹ بند نواز شریف نے ووٹاں دتیاں سانوں آ سجا ملی گیا تے نواز شریف نے ووٹ نہیں دیندے تاں وی مردے ہیں، جے دیتے تاں وی مردے ہیں. کتھے نہ جائیے اسی؟ بھٹی صاحب، نواز شریف نے ووٹ دئیے تاں وی مرنے ہیں، نہ دئیے تاں وی مرنے ہیں. آج ہاسپٹل جانے والے راستے بند تھے، اور ایک بیچارہ نوجوان اپنے بچے کی میت کو لے کے پیدل ہاتھوں میں اٹھائے اس کو سڑکوں پہ خوار ہو رہا تھا. کسی کو کوئی نہ شرم آئی، نہ کسی کو کوئی حیا آئی. دیکھیں، موت برحق ہے، اس کی موت آئی تھی، ٹھیک ہے. یہ پاکستان خاندانوں کے لیے ملک ہے، ان کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، ان کے لیے آزادی ہے، ان کے لیے انصاف ہے، ان کے لیے ہر چیز ہے. یہ بیچارہ مر گیا، بس ٹھیک ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی، اب اس کو کون بچا سکتا. اور وہ وہاں پر تحریک انصاف نے سارے ووٹ رانا ثناء اللہ کو دے دیے. یہ کون سی سیاست ہے؟ اچھا سمیع صاحب، یہ بات آپ نے کام کی یہ طریقہ انصاف تبدیلی لینے آئی تھی. عمران خان ایک آنیسٹ آدمی ہے، دیانتدار ہے، جنگجو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کیا، ایک طرف تو کہتے ہیں رانا ثناء اللہ قاتل ہے، وہ ملزم ہے، اس کو ریزائن دینا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، تو 20 کے 20 ووٹ اس کی جا کے جھولی میں ڈالے ہیں. کراچی میں MQM پہ تنقید کرتے رہے، ان کو ڈالے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سیاست کو بدلنے آئے ہیں، نظام کو بدلنے آئے ہیں، خود اس رنگ میں نہ رنگ جائے. اپنے ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں جن کا دامن کرپشن سے داغدار ہے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چند کچھ چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنے پورے کا پورا ویژن ہی بیچ دیں. ایک طرف آپ نون لیگ پہ تنقید کی انتہا کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے گھر جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ سے 20 ووٹ ان کو دے دیتے ہیں. اس ملک میں سیاست اب رہ ہی گئی مفادات تک کے رہی ہے، اصولی اختلاف رائے رکھنے کی جرت ہی کوئی نہیں کرتا. اچھا صابر، میں اب دوسری سٹوری کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کہ یہ جو قطری شہزادے ہیں
آپ کو ایک شارٹ سنواتے ہیں جو وہاں پر جس انداز میں لوگوں کے ساتھ جو ہوتی ہے انہی کی زبانی سن لیں. جی پروڈیوسر صاحب. قطری شہزاداں دی وجہ تو 40-50 گڈی سارے فصلوں دے وچ گزر سی ایک تیلے نہیں بچدا ساری فصل تباہ تھی ویندی. دسو اسا کینتے ونجو غریب بندے ہیں لاچار بندے ہیں سارے کول سوائے اس فصل دے نہ کوئی حکومت معاوضہ دیندی ہے نہ کوئی قطری شہزادے معاوضہ دیندے. یہ کوئی طریقہ تو ہے نہیں ساری فصل تباہ تھی ہے. گورنمنٹ اس دا نوٹس گنے گورنمنٹ انہاں کو روکے تاں یا پولیس انتظامیہ روکے کیونکہ عوام غریب ہے کچھ کر نہیں سکتے. بھائی یہ جو قطری شہزادے سے گزرتے ہیں نا جو انسان تو انسان رہے گا یہ جانوروں کا بھی خیال نہیں کرتے. یہ جانوروں کو بھی ایسے ہی کچل دیتے ہیں اور اگر ان کے سامنے انسان آ جائے تو اس کو بھی ایسے ہی کچل دیں گے. یہ اتنے آتے عیاشیاں کریں نالے جڑے مقامی لوگ ہیں 20 کلومیٹر تے ان نیڑے نہیں آوانی دے. جو یہ اتنے آتے عیاشیاں کریں جڑے انہاں دے نال ہیلپر تے وعدہ گھاٹے رکھے ہوئے وہ آدھن بھائی اتنے جڑا نا آتے جنگل ہے. کیا چیز ہے ایسی تلور کے گوشت میں جس کے شکار کے لیے یہ آپے سے باہر ہوئے جاتے ہیں اور کیا اس سے حاصل کیا ہوتا ہے انہیں اور جس طریقے سے یہ آپ نے باتیں سنی کہ یہاں پر وہ رقص و سرور کی محفلیں اور عیاشیاں یہ پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح اس کی اجازت دے رہی ہے؟ ظاہر ہے جب وہ خیمے لگاتے ہیں تو اس میں رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور شکار بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کل سردار یار محمد رند جو ہیں اب دوسرا ایک اور کام کر دیا. اب جو مخالفین ہیں ان کی زمینوں کو شکار گاہیں قرار دے کے وہ زمینیں قطری شہزادوں کو دے دی گئی ہیں اور اس میں بلوچستان کا جو ایریا دیا گیا ہے وہ سردار یار محمد رند جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں ان کی زمینیں اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ وہاں پر قطری شہزادے آ کے تلور کا شکار کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج بڑے دھڑلے سے ایک خبر جاری کی گئی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہ جناب 250 ملین کا جو فنڈ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تلور کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی پروڈکشن کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے واحد قطری وہ خط ہے جو کہ پاناما کی وجہ سے ان کو لینا پڑا اور اس کی وجہ سے اب ساری چیزیں یو اے ای سے بھی لے کے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل کا جس میں شہباز شریف صاحب نے عربی بولی یہ کہا گیا کہ اب قطری شہزادوں نے ایک ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا ہے. جو یو اے ای نے ہاسپٹل بنایا تھا بنایا ہاسپٹل فارغ کر دیا گیا. تو یہ پاناما سکینڈل ہے مجھے تو کچھ نہیں. پروگرام ختم کرنا ہے. انصاف کا جو نظام ہے اس کے بارے میں تو ہم بات نہیں کریں. وہ جو آپ بس لوٹیں ماریں اور بیچ میں سے کچھ حصہ دے دیں اور پلی بارگین کر کے آپ آ جائیں اور پھر وہیں پر آپ اسی عہدے کو بھی سنبھال لیں. عجیب یہ نظام ہے. بہرحال ناظرین آج کا یہ رپورٹر تھا. اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. سوموار کو آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.